پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے کر لاہور قلندر تیسری بار چیمپئن بن گئے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اننگز کا آغاز سعود شکیل اور فیرون لین نے کیا، تاہم 17 کے مجموعی سکور پر کپتان سعود شکیل صرف 4 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے۔ جبکہ فیرون لین 12 رنز بنا کر سلمان مرزا کی گیند پر چلتے بنے۔ فہیم اشرف نے 28، علی روسو اور دنیش چندرمال نے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ گلیڈیٹرز کی محمد نواز نے شاندار بیٹنگ کی اور 43 گیندوں پر 4 چھکوں 8 چوکوں کی مدد سے 76 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر حریف ٹیم کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں قلندرز کی جانب سے اننگز کا آغاز فخر زمان اور محمد نعیم نے انتہائی محتاط انداز سے کیا۔ ابرار احمد نے فخر زمان کو اپنی گھومتی گیندوں سے پریشان کرنے کے بعد 11 رنز پر LBW کیا اور پویلین بھیج دیا۔ پھر فہیم اشرف نے محمد نعیم کو 47 کی انفرادی اور 85 کی مجموعی سکور پر آؤٹ کر کے پویلین روانہ کیا۔ انہوں نے 27 گیندوں پر 6 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے تیز ترین اننگز کھیلی۔ اننگز کی 18ویں اوور تک پوزیشن کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حق میں تھی، تاہم محمد عامر نے ایک اوور میں 18 رنز دے کر میچ ہاتھوں سے نکلوایا اور قلندر سے اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اننگز کا 19واں اوور فہیم اشرف نے کروایا، جس میں سکندر رضا نے ایک چھکا اور چوکا لگا کر میچ پر پوزیشن مزید مستحکم کر لی۔ لاہور قلندرز کی کوشال پریرا 62 رن پر ناقابل شکست رہے، جبکہ سکندر رضا نے 7 گیندوں پر 22 رنز کی میچ وننگ اننگ کھیلی۔ شہباز شریف نے PSL کے کامیاب انعقاد پر چیئرمین PCB محسن نقوی اور بورڈ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور تمام کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارت کی نئی آبی جارحیت دریائے سندھ کا بہاؤ روکنے کے ماسٹر پلان کے تحت لداخ میں 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت متنازع علاقہ لداخ میں واقع دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے جن 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، ان میں اشتنگ، سانجنگ، پارفیلا، سونٹ اور ہلسی شامل ہیں۔ یہ منصوبے نہ صرف معاہدے کے تحت اجازت دی گئی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کی خلاف ورزی ہے، بلکہ پاکستان میں پانی کے بہاؤ کو روکنے اور کم کرنے کے حوالے سے سنگین خدشات بھی پیدا کرتے ہیں۔ ان منصوبوں کا مقصد سیاچین گلیشیئر کے برفانی علاقے میں تعینات فوجیوں کے لیے حرارت اور توانائی کی سہولیت فراہم کرنا بھی ہو سکتا ہے، جبکہ لداخ کے محروم اور پسماندہ لوگ سردی میں شدید پریشان ہیں۔ پاکستان کے معروف آبی ماہر ارشاد چباسی نے دریائے سندھ کے پانیوں کے معاہدے اور بھارت کے اقدامات کے حوالے سے ایک خط بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینتھونی گوتریدس کو بھیج دیا ہے۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہرہ خان کو لندن میں اپنی نئی فلم لو گرو کے پروموشن کے دوران انتہائی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ساتھی اداکار ہمایوں سعید کے ہمراہ لندن کے الفورڈ علاقے میں واقع ایک انڈو پاک سپر مارکیٹ میں مداحوں سے ملاقات اور فلم کی تشہیر کے لیے پہنچی تھی۔ ابتدا میں ماحول پرجوش مگر پرامن تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہجوم بے قابو ہوتا گیا اور سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث صورتحال بگڑنے لگی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اوباش نوجوانوں نے بدتمیزی شروع کی، جس سے ماہرہ خان شدید پریشانی اور غصے میں دکھائی دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ماہرہ خان اسٹور میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو کچھ افراد نے انہیں نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی۔ ماہرہ کے چہرے کے تاثرات ان کی پریشانی کی مکمل عکاسی کر رہے تھے۔ اداکارہ کا ارادہ تھا کہ وہ اسٹور کی چھت پر جا کر مداحوں کو ہاتھ ہلائیں اور فلم کا مختصر تعارف دیں، لیکن ہجوم کے دباؤ اور بدنظمی کے باعث وہ یہ خواہش بھی پوری نہ کر سکی۔ کچھ ویڈیوز میں انہیں اور ہمایوں سعید کو چھت پر مداحوں کو مخاطب کرتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم خوشگوار لمحات کی اوٹ میں ماہرہ کی بے چینی نمایاں رہی۔ تاحال نہ تو ماہرہ خان اور نہ ہی فلمی ایونٹ کے منتظمین کی جانب سے اس واقعے پر کوئی سرکاری بیان جاری کیا گیا ہے۔ تاہم مداحوں نے سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور ماہرہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یاد ہے کہ فلم لو گرو 6 جون کو سینما گھروں میں ریلیز کی جا رہی ہے اور اس کی پروموشن کے لیے دونوں فنکار ان دنوں بیرون ملک دورے پر ہیں، لیکن اس افسوسناک واقعے نے ایونٹ کے مثبت تاثر کو داغدار کر دیا ہے۔ اداکار علی رحمان خان نے حالیہ ٹی وی انٹرویو میں مردوں کے جذبات اور معاشرتی رویوں پر کھل کر بات کی اور وہ باتیں بیان کی جو اکثر مرد صرف دل میں رکھتے ہیں۔ گوہر رشید کے شو میں گفتگو کرتے ہوئے علی رحمان نے بتایا
بتایا کہ زندگی میں کئی قریبی رشتے ایسے ٹوٹے جنہوں نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر رشتے میں وہ دل سے شامل ہوتے تھے، مگر جب وہ رشتہ ختم ہوتا تو سارا الزام انہیں پر ڈال دیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں اگر کسی رشتے کا انجام برا ہو تو عورت کو ہمدردی ملتی ہے اور مرد کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق مرد بھی درد محسوس کرتے ہیں لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے جذبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ علی رحمان نے بتایا کہ لوگ مرد کی تکلیف پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم تو ٹھیک لگ رہے ہو، لیکن مردوں کو بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرہ مسلسل مردوں کے جذبات چھپانے کی تربیت دیتا ہے جیسے ان کے احساسات جرم ہوں۔ ذاتی زندگی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کی بہترین دوست ہیں اور والد کی شخصیت نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے والد سخت مزاج تھے مگر اصول پسند اور شفقت بھرے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ توازن اور خودداری کا سبق دیا۔ علی نے انکشاف کیا کہ ان کے والد نے کبھی اداکاری سے نہیں روکا بلکہ مشورہ دیا کہ نوکری کے ساتھ شوق کو جاری رکھو تاکہ زندگی کا توازن برقرار رہے۔ علی نے اقوام متحدہ میں نوکری سے کیریئر کا آغاز کیا لیکن بعد میں اداکاری کو مکمل طور پر اپنا لیا۔ انہوں نے موجودہ والدین کے بدلتے رویے پر بھی بات کی اور کہا کہ آج کے والدین بچوں کے دوست بن چکے ہیں جبکہ ان کے زمانے میں والد کا چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتا تھا کہ شاباش ملے گی یا ڈانٹ۔ اداکار یہ گفتگو کرتے ہوئے معاشرتی دباؤ میں جکڑے مردوں کے احساسات اور رشتوں کے تلخ تجربات کو بے باکی سے بیان کیا جس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاگی کے پہاڑوں میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے نہ صرف اپنے دفاع کو مضبوط کیا بلکہ اسلامی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس اقدام سے پاکستان دنیا کا 7واں اور عالمی اسلام کا پہلا ایٹمی طاقتور ملک بن گیا۔ یہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب بھارت نے 11 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے علاقائی طاقت کے توازن کو بدل دیا تھا اور پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ بھارتی جارحیت اور کنٹرول لائن پر فوجی سرگرمیوں نے پاکستان میں دفاعی تیاریوں کو لازمی بنا دیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو امریکہ، یورپ اور دیگر عالمی طاقتوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں پابندیوں کی دھمکی بھی دی گئی، مگر وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ملک کی سلامتی کو مقدم رکھتے ہوئے کسی قسم کی سودے بازی سے انکار کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں کیا جانے والا یہ کامیاب تجربہ پورے ملک کے لیے خوشی اور فخر کا باعث بنا۔ پاکستان کے اس اقدام نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام آج بھی قومی دفاع اور خود مختاری کا بنیادی ستون ہے اور عالمی سطح پر ملک کی سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک امید اور طاقت کا نشان ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے تازہ سلسلے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں خان یونس، جبالیہ اور نصیرات میں کم از کم 23 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں ایک صحافی اور ریسکیو سروس کے سینئر اہلکار بھی شامل ہیں۔ مقامی طبی ذرائع کے مطابق جبالیہ میں فلسطینی صحافی حسن مجدی ابو بردہ اپنے خاندان کے کئی افراد کے ہمراہ اس وقت شہید ہو گئے جب ان کے گھر پر اسرائیلی میزائل حملہ کیا گیا۔ Where to run, where's safe? دوسری جانب نصیرات میں ایک اور فضائی حملے میں ریسکیو حکام کے سینئر اہلکار اشرف ابو نار اور ان کی اہلیہ اپنے گھر میں نشانہ بنے اور شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں سے متعلق کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا، تاہم فلسطینی حکومت کے میڈیا دفتر نے تصدیق کی ہے کہ ابو بردہ کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 220 ہو چکی ہے۔ ایک اور بیان میں فلسطینی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیلی افواج اس وقت غزہ کے 70% علاقے پر قابض ہیں، چاہے وہ زمینی قبضے کے ذریعے ہو، انخلا کے احکامات یا شدید بمباری کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس اور اسلامی جہاد کے عسکری ونگز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی افواج پر بمبوں اور اینٹی ٹینک راکٹوں سے جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعے کی رات انہوں نے غزہ میں 75 اہداف کو نشانہ بنایا جن میں اسلحے کے گودام اور راکٹ لانچنگ پیڈز شامل تھے۔ غزہ کی صحت کے حکام کے مطابق مسلسل جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 3,50,900 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ علاقے کی صورتحال مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ امدادی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں شدید غذائی قلت کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں۔